ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ابھی موجود ہیں راجہ محمد عباسی. سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور بہت ینگ ہیں, اور اس ایج میں جب لوگ اتنے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں سوشل ایکٹیوسٹ خاص طور پر ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, کیونکہ ابھی ہم صبح بھی جو نیوز میں ریڈ آؤٹ کر رہی تھی تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہمارے ملک کو ایسے پاکستانیز کی آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے. گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن ہمیں انڈیویجول طور پر آگے ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنا کنٹریبیوشن کرنے کی ضرورت ہے. ایز اے پاکستانی ہمیں اپنے پاکستان کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا, آج راجہ صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, بڑے ینگ ہیں اور سوشل ورکر آپ بن چکے ہیں, تو اتنی ینگ ایج میں کیسے خیال آیا کہ اس طرح سے کام کرنا چاہیے اور لوگوں کے لیے کچھ سوچنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اور پھر الیبوریٹ کریں. میں نے اپنی ہائر ایجوکیشن انکلوڈنگ مائی کالج اینڈ مائی یونیورسٹی لنڈن سے کیا تھا. آفٹر کمپلیٹنگ مائی ڈگری آئی فیل لائک دس اے ڈیوٹی ٹو کم بیک ٹو پاکستان. اور پاکستان آپ کو پتہ جیسے کہ اٹس the fifth most populous country having 65% of the population as youth. تو being a part of youth مجھے ایسے لگتا ہے کہ یوتھ کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے, کچھ ریٹرن میں واپس دینا چاہیے. اور بہت سارے آبسٹیکلز ہیں, بہت سارے چیلنجز ہیں یہاں پہ. آئی گیس اگر پراپر گائیڈنس دی جائے تو ٹوگیدر سب ہم مل کے ایک بڑا چینج پاکستان میں لے کے آ سکتے ہیں. امیزنگ. اور یہ ویسے یہ بچپن سے کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس یہاں آتے ہیں بچپن سے شوق تھا, آپ کو بھی کوئی بچپن سے شوق تھا کہ بڑے ہو کیا ہے؟ نہیں, اصل میں یوتھ کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان میں جیسے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ 65% پاپولیشن ضرور یوتھ کی ہے, مگر ایسٹ ہے یا لائبلٹی ہے وہ آج ہم نے دیکھنا ہے. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان میں جو ہماری یوتھ ہے وہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مس گائیڈڈ ہے, مس انفارمڈ ہے, اور اس طریقے سے وہ سہولتیں وہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں. تو آئی کم فرام اے ریئلی اسمال فیملی بیک ان دا ڈیز. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹس ٹائم ٹو برنگ اے چینج. ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تاکہ ہم کل کے فیوچر کے جو سویئر کانسیکوینسز ہیں اس سے بچ سکیں اور آج کوئی بہتر ایکٹ کر سکیں ٹوگیدر ایز اے نیشن. کانسیکوینسز آئی تھنک وی آر فیسنگ آلریڈی. تو تھوڑا سا بتائیں کہ ہمارے پاکستان کی یوتھ کو, کیونکہ آپ تو کام کر رہے ہیں, انوالو ہیں, اور ان سے ان کی پرابلمس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, تو کس قسم کے پرابلمس ہیں جو آج کل سب سے زیادہ ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ایسے ہے کہ پاکستان میں اگر آپ یوتھ کو دیکھیں, پوری دنیا میں بزنس لونز دیے جاتے ہیں, ایجوکیشن لونز دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی یوتھ کو بہتر اسٹرائیو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں. اور جو لونز بھی دیے جاتے ہیں وہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یا انٹرسٹ فری ہوتے ہیں یا 1 سے 2% ان کا انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے. اپیرنٹلی پاکستان میں یہ جو لونز ہیں, چاہے وہ ایجوکیشنل لون ہے یا بزنس لون ہے, پہلے تو وہ ایک عام آدمی اس سے بڑا محروم ہے. اگر وہ دیے بھی جا رہے ہیں تو وہ پہلے 22% کے انٹرسٹ ریٹ پہ دیے جا رہے تھے, اور اب جا کے وہ 11% کے انٹرسٹ ریٹ پہ, تو اٹس اسٹل آن ڈبل ڈیجٹ. اور کمپلیکیشنس بہت زیادہ بالکل ایسی ہے. آپ نے یہ لے کر آنا ہے, یہ ڈاکیومنٹ لے کر آنا ہے, وہ ڈاکیومنٹیشن میں جو ہے ہمارا بیچارہ پاکستانی جو ہے وہ کہتا ہے میں بس. ابھی ریسنٹلی کچھ اسکالرشپ پروگرامز آئے تھے رشیا سے, اور ایک سروے بتا رہا تھا کہ اس پہ 25% خالی اپرچونیٹیز ہمارے لوگ اویل کر سکے. 75% نہ لوگوں نے اویل کی, وہ بالکل ضائع ہو چکی تھی, ویسٹیج میں آ گئی تھی. تو نہ وہ عام پبلک تک پہنچائے گی. آپ کو پتہ ہے اوپر ہی انفارچونیٹلی جو بیوروکریٹس ہیں ہمارے وہ خود ہی آپس میں بانٹ لیتے ہیں, اور اس طریقے سے ایک عام آدمی آپ جو کہیں گے پنجاب سے ہے, KPK سے ہے, سندھ سے, بلوچستان سے, اس تک اس کی رسائی نہیں ہوتی ہے. تو بہت سارے چیلنجز ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے. اور اگر اس یوتھ پلس کو پروڈکٹیولی ٹرانسفارم نہ کیا گیا تو جیسے کہ ہم ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں کہ 18 سینچری میں جب فرانس میں آیا تھا تو اسی طریقے سے فرینچ مونارکی کے خلاف جو سب سے پہلی آواز اٹھائی تھی وہ یوتھ نہیں اٹھائی تھی. آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں تو 15 سال حسینہ صاحبہ نے حکومت کی, مگر جب اس پہ اسٹریٹ پاور ہم نے دیکھی تو وہ بھی یوتھ کی وجہ سے آئی. اور یہ ساری کیوں آتی ہیں؟ جب آپ انیکویلٹی دیکھتے ہیں معاشرے میں, جب آپ کو انجسٹس نظر آتا ہے, تو اس ساری صورتحال میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان جس کا میجورٹی پاپولیشن ہے یوتھ بیسڈ, اور 2050 تک ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ بتا رہی تھی کہ جو بھی الیکشنز ہوں گے اس میں میجورٹی جو ووٹ کاسٹ کریں گے وہ آپ کی یوتھ کاسٹ کرے گی. تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو اب سوچنا چاہیے کہ اس یوتھ کو آپ کیسے اکوموڈیٹ کریں گے کہ کل وہ ایک پازیٹیو امپیکٹ پاکستان پہ لے کے آ سکے, نہ کہ وہ ایک ڈپینڈنسی ریشیو پاکستان پہ بڑھائے اور ہماری پر کیپٹا انکم پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ چھوڑ کے جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بھی بہت ہی زیادہ نیپوٹزم ہے, صرف کرکٹ کی طرف یا چند اسپورٹس کی طرف ہی لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے, حالانکہ ان کو
کریئر بلڈنگ میں بہت ساری اور فیلڈز ہیں جن میں وہ اپنے آپ کو پوٹینشیل اپنا دکھا سکتے ہیں. میرا پرسنلی جو مشورہ نوجوانوں کے لیے ہے کہ اب حالانکہ ریسورسز لمیٹڈ ہیں مگر ان کو ڈیجیٹلی اپنے آپ کو گرو کرنا پڑے گا. اگر آپ کورسیرا جیسی ویب سائٹس کو بھی دیکھ لیں اور وہاں سے آپ کورسز وغیرہ جو سیکھ سکتے ہیں خود, وہ ڈیجیٹل لرننگ ہے, اس میں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, فری آف کاسٹ ہیں, اور انٹرنیشنلی آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں. چائنا, انڈیا جیسے ممالک جو ہیں یہ شروع میں انہیں ترقی اسی لیے کی کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لیبر بہت سستا تھا, لوگ وہاں پہ بہت کم پرائز پہ آپ اپنی سروسز وغیرہ اویل کر سکتے تھے. تو آج جو ہے پاکستان کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہماری بھی میجورٹی پاپولیشن ایسی ہے اور کم پرائز پہ ہم مارکیٹ میں بہت ٹیلنٹڈ یوتھ ہے, آلریڈی کر بھی رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے اب تو آئی ٹی کی فیلڈ میں کافی کام بھی ہو رہا ہے, اسکلس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ویسا نہیں ہو رہا جیسا ہونا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ یوتھ کی پرابلم سٹارٹ ہوتی ہیں اور اس سے پہلے ہی اس کے سولوشنس ہو جانے چاہیے؟ لائک آئی وانٹ ٹو سے مائی پوائنٹ از دیٹ کہ جیسے ایلیمنٹری لیول سے ہی بچوں کو اسکول میں اسکلز اور ان کی فیلڈ کیا ہے, ان کا پیشن کیا ہے, اس طرف لے کر جانا چاہیے. اب بہت سارے ایسے آپ کہہ لیں کنٹریز ہیں جہاں پر اس لیول پر بچے کا پیشن دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کو لے کر آگے جایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ 10 سبجیکٹس پڑھے گا, اس پہ برڈن رہے گا اور اس کے بعد جا کر وہ آفٹر گریجویشن سوچے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. دیکھیں ہر سال آپ کو پتہ ہے کہ 3 ملین نئے لوگ جاب مارکیٹ میں انٹر کرتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ 3 ملین لوگوں کو ہمیں ہر سال ایک جاب پرووائڈ کرنی ہے تاکہ وہ اس ملک پہ ایک پازیٹیو رول پلے کر سکیں. مگر انفارچونیٹلی ابھی ایک ریسنٹ سروے تھا کہ 25,000 ہمارے جو آئی ٹی کے ہی گریجویٹس تھے, حالانکہ آئی ٹی ایک بہت اچھی فیلڈ ہے, اسی کے لوگ جو اپنی ڈگری لے چکے تھے بٹ وہ کوئی جاب اویل نہیں کر سکے. اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ تقریباً 20% لوگ جو ان کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں صرف وہی امپلائیبل ہوتے ہیں. حالانکہ بدقسمتی سے یہی لوگ جب ہمارا ملک چھوڑ کے ملک سے باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو آپ ان کو ویل سیٹلڈ دیکھتی ہیں کیونکہ وہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں, وہاں پہ لوگوں کے لیے کافی پاتھ وے پروگرامز ہیں. پاکستان کو بیسک گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, ایجوکیشنل ریفارمز کی ہمیں ضرورت ہے. پوری دنیا میں جب آپ ڈگری کر رہے ہوتے ہیں, ایون اف یو ڈوئنگ بیچلرز, تو آپ کو بیچ میں پیڈ پلیسمنٹ کا ایک آپشن آتا ہے. 1 سال کے لیے آپ کو ایک پیڈ پلیسمنٹ دی جاتی ہے, 2 سال کے بعد آپ اپنا سیمسٹرز فریز کرا دیتے ہیں تاکہ جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو تو آپ کے پاس آلریڈی 1 سال کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو. حالانکہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. وہی لڑکے جب ہمارے گریجویٹ ہوتے ہیں تو ڈیو ٹو لیک آف ایکسپیرینس اینڈ لیک آف اپرچونیٹیز وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے مارکیٹ میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اگر ہم یو اے کی طرف آئیں تو وہاں پر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ صرف لیبر جا رہی ہوتی ہے اور جو ہمارے کمپیٹنٹ لوگ ہیں وہ کم جا رہے ہوتے ہیں. اس کا کیا ریزن ہے؟ دیکھیں آپ کے کمپیٹنٹ لوگ آپ کہہ سکتے ہیں جو برین ڈرین ہے, اس کے 2 امپیکٹس ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو پازیٹیولی سینس میں لیتے ہیں کہ ہمیں ریمیٹنسز مل جاتی ہیں اور اٹ از سم سورٹ آف بینیفیشلی فار پاکستان. بٹ اگر آپ دیکھیں کہ جو برین ڈرین ہے یہی لوگ جب پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں اور انڈسٹریز باہر جا کے لگاتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ چھوڑتا ہے. یہی لوگ اگر پاکستان میں رہ کے کام کریں تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہو سکتا ہے. ہمارا جو مین فوکس ہے اس وقت ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اوپر ہے, یا بہت ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کچھ حد تک ایگریکلچر تک ہے, مگر مینوفیکچرنگ میں ہم سب سے پیچھے ہیں. یہی ہمارے لوگ مڈل ایسٹ ہو, یورپ ہو, آپ کو آل اوور دا ورلڈ نظر آئیں گے بہت اچھے اسکیل پہ کام کرتے ہوئے. انسکلڈ لیبر کی جہاں تک آپ کی بات ہے تو دیٹس ایبسلیوٹلی رائٹ کہ لوگ کیونکہ پاکستان میں اپرچونیٹیز ایسی نہیں ہیں اور وہ چھوڑ کے ملک مڈل ایسٹ میں اسپیشلی جاتے ہیں. بٹ یہ سوال یہ ہے کہ آج اگر یہ 2025 میں جا رہے ہیں تو 2050 تک جب مارکیٹ مزید کمپٹیٹو ہو جائے گی تو کیا یہ لوگ اپنے آپ کو پاکستان میں ایڈجسٹ کر سکیں گے؟ ان کا سروائیول موڈ یہاں پر رہے گا؟ رائٹ. آپ نے کہا باہر جاتے ہیں اور وہاں پر انڈسٹریلسٹ بن جاتے ہیں اور یہاں پر نہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر انہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا؟ وہ چاہتے ہیں یہاں پر کام کرنا, لیکن جیسے آپ نے ابھی شروع میں لون کی بات کی, حالانکہ باہر بہت ایزی ہوتا ہے, اگر آپ بزنس کرنے لگے ہو تو آپ کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, آپ کو پوری طرح سے سپورٹ حاصل ہوتی ہے گورنمنٹ کی. یہاں پر وہ سپورٹ اس طرح سے حاصل نہیں ہوتی. وہی بات آ جاتی ہے, پہلے بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, اگر وہ آپ نے سارٹ آؤٹ کر بھی لی تو آپ آگے جا کر کہیں نہ کہیں ٹیکس پہ پھنس جاتے ہیں. آپ نے باہر اگر ایکسپورٹ کرنا ہے تو اتنا ٹیکس ہے, جبکہ آئی تھنک ایکسپورٹ پہ ٹیکس ختم ہو جانا چاہیے, امپورٹ پہ ٹیکس ہونا چاہیے, جو کہ ہمارے ہاں آئی ڈونٹ نو کون یہ پالیسی بناتا ہے جو کہ ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگا دیتا ہے. آپ بتائیں اس وجہ سے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہ کام
کام ہے یہ وہ پوائنٹس ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں 2 قسم کے لوگ ہیں جو پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں when it comes to brain drain. ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بزنس مین اپنی انویسٹمنٹ لے کے جاتا ہے جو باہر جا کے انویسٹ کرتا ہے, دیٹ ہیز اے ڈفرنٹ امپیکٹ. بٹ جو ایک عام آدمی جو ہمارا انسکلڈ لیبر ہے جو پاکستان چھوڑ کے جاتا ہے, اس کے لیے اپنی فیملی چھوڑ کے جانا یہاں پہ پاکستان میں, آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر اس کو پاکستان میں اچھی اپرچونیٹی ملے تو وہ کبھی بھی اپنا ملک چھوڑ کے جائے گا. اور جہاں تک بزنس مین کی بات ہے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ ٹیکسیشن اور اس طریقے کی پالیسیز نہیں ہیں جو کمپیریٹیولی باقی ممالک میں. جب آپ وہاں پہ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو ہر لیول پہ سپورٹ کرتے ہیں, ویدر اٹس ان ٹیکسیشن, چاہے وہ سیٹنگ اپ اے بزنس ہے. یہاں پہ تو خالی آپ کو کمپنی فارمیشن میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ آپ اس طریقے سے ایکسل ہی نہیں کر سکتے. تو گورنمنٹ لیول پہ ہمیں پالیسیز چاہیے تاکہ بزنس مین کو پروموٹ کیا جائے تاکہ وہ آگے مزید جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں. گریٹ. راجا محمد, ابھی آج کل اے آئی کا دور ہے, روبوٹکس کا دور ہے. اس دور میں, اس ٹیکنالوجی کے دور میں یوتھ کو کس طرف آپ چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, ہم دنیا میں کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اب جو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, جس طرف دنیا جا رہی ہے اٹس آل اباؤٹ اے آئی. اے آئی سے ریلیٹڈ ہے, ٹیک سے ریلیٹڈ ہے, فیلڈ جو ہے وہ بہت ڈائیورسفائی ہوتی جا رہی ہے. تو ہماری جو پہلی بات ہے منسٹریز ہیں, ویدر اٹس ہماری آئی ٹی کی منسٹری, ان کو فوکس کرنا چاہیے اس طرح کے پروگرامس پہ. بٹ میں کہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ نہیں بھی فوکس کرتی تو جو ہمارے آڈینس ہے, جو ہمارے لوگ ہیں, ان کو اپنے اوپر خود ورک کرنا چاہیے. جیسے کہ فری آف کورسز جو ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا, اگر آپ کورسیرا کھول لیں تو آپ کو پلینٹی آف کورسز نظر آئیں گے جو فری آف کاسٹ ہیں, اور آپ اپنے اوپر کریئر بلڈنگ کر سکتے ہیں. there are a lot of places, YouTube is full of the تو ہمیں اس طرح کے پلیٹ فارمز کو یوز کرنا چاہیے اور اپنے اوپر خود محنت کرنی چاہیے تاکہ اپنی سی وی بلڈ اپ کریں اور انٹرنیشنلی کمپیٹ کریں. آپ اپنی سروسز پاکستان میں بیٹھ کے بھی پوری دنیا میں پرووائڈ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, پرووائڈ. لیکن اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے آپ ہو گئے, آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور اس پہ کام ڈیفینیٹلی آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے, تو وہ کیا اسٹیپس ہیں جو لینے چاہیے اسکول لیول سے یا ہائی اسکول لیول سے یا کالج لیول سے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بھی کمپیٹ کر سکے, اور وہ جو جہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے چیز. تو بہت سارے ایسے ابھی بھی ایریاز ہیں, آپ کو پتہ ہے, جہاں پر ریموٹ ایریاز آپ کہہ لیں, جہاں سے میں خود کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہوں, تو لوگوں تک وہ بات پہنچ ہی نہیں پا رہی جو وہاں پہنچنی چاہیے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ لیکن جو ریموٹ ایریاز ہیں, جیسے آپ نے رورل ایریاز کی اگر آپ بات کریں, تو سب سے پہلے تو پاکستان میں میجر ایشو یہ ہے کہ جو آپ کہیں کہ اچھے لیول کی ایجوکیشن ہے وہ تو میجورٹی آف دا پاکستانیز کو ملتی ہی نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو 2 طریقوں میں کلاسیفائی کر لیں, ایک طرف آپ کے میٹرک ایف ایس سی والے بچے آ جاتے ہیں, ایک طرف آپ کے او اے لیولز والے بچے آ جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ دونوں برابر کے اسکیل پہ؟ اور اگر اسی پہ پھر آپ دیکھیں کہ جو رورل ایریاز ہیں, انفارچونیٹلی میرے حساب سے تو ہمیں اس طرح کے ٹیچرز ہم نے پرووائڈ کیے ہی نہیں ہیں ان اسکولز میں. حالانکہ ان اسکولز میں جو دیہات کے علاقے وہاں پہ اور ایکسپیرینس ٹیچرز ہونے چاہیے, کیونکہ ان بچوں کے اوپر مزید محنت کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی وہاں پہ تو ایسا اسٹاف موجود ہے جو شاید ان کو اس طریقے سے گائیڈ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو جو ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ اتنی کمپرومائز ہے, اسپیشلی اگر آپ رورل ایریاز میں دیکھیں. اگر ٹیچرز ہیں بھی تو وہ اتنے اسکلڈ نہیں ہیں, اور اوور آل اگر ہم نے جو ریسنٹ سرویز وغیرہ بھی کی ہیں, ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسکولز وغیرہ میں وہاں پہ ٹیچرز آلریڈی بہت لمیٹیڈ ہیں. تو اس طریقے سے آپ کہیں کہ بچوں کو پراپر اٹینشن ایجوکیشن مل ہی نہیں رہی ہے. اتنی ٹیچرس ٹریننگس ہوتی ہیں, تو ان ٹریننگس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی آئی تھنک ضرورت ہے, کیونکہ وہ اتنی ٹریننگس کے باوجود اگر گورنمنٹ ٹیچر اس لیول کی نہیں آ رہی یا اس لیول پر نہیں پڑھا پا رہے, تو اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں تو ہم دیکھیں ہمیں ہمارا بجٹ بڑھانا پڑے گا. انڈیا کا اراؤنڈ 6% بجٹ لگتا ہے ایجوکیشن کے اوپر. ہمارا بجٹ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا ایجوکیشن کی پچھلے 2 سال سے شو پہ بول رہی ہوں کہ ایجوکیشن پہ فوکس کریں. ایجوکیشن بزنس نہیں ہونا چاہیے. جس ملک میں ایجوکیشن بزنس نہ ہو وہ ملک فوراً سے ترقی کرتا ہے. آپ اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو لوگ جو ان کے گورنمنٹ کے یا اسٹیٹ اونڈ اسکولز ہوتے ہیں وہاں پہ بچوں کو خوشی سے بھیجتے ہیں. ہماری طرف اپوزٹ ہے اس کا. جیسے ہی لوگوں کے پاس تھوڑے پیسے آ جاتے ہیں تو ان کو پرائیویٹ اسکول میں ڈال دیتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں اس طریقے کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے. حالانکہ گورنمنٹ کا مین فوکس یہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ اسکولس کا اسٹینڈرڈ اتنا اچھا ہو کہ لوگ پرائیویٹ اسکولس میں اپنے بچوں کو مت ڈالیں. پوری یو کے میں آپ دیکھیں آگے پیچھے لوگ خوشی سے ڈالتے ہیں اسٹیٹ اونڈ اسکولس میں, کیونکہ کوالٹی آف ایجوکیشن بہت اچھی ہے. بالکل کوالٹی آف ایجوکیشن ہے. پاکستان میں ان چیزوں کے لیے آپ کو ایجوکیشنل ریفارمس کی ضرورت ہے. میرے حساب سے انفراسٹرکچر کے اوپر پیسے لگانے سے یا باقی چیزوں سے بہتر ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کے اوپر اپنا بجٹ بڑھانا چاہیے.
تبھی جا کے آپ کو کوئی میجر چینج نظر آئے گا. تو آپ نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے ایجوکیشن لیول پر، جو آپ نے بھی بات کی کہ ہمارے اسکولس پہ آپ نے گورنمنٹ تک یہ آواز پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ پرائیویٹ چینلز بند ہو جانے چاہیے اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ ہمیں ضرورت نہ پڑے؟ دیکھیں ایجوکیشنل جو ہمارا مین ایشو ہے نا، اس پہ جب تک بجٹ انکریز نہیں ہوگا تو تب تک یہ ایشوز ہمیں پیش آتے رہیں گے. آلریڈی آپ کو پتہ ہے ہمارے کافی اسکولس وغیرہ ہیں جو اب گورنمنٹ اسکولس کو بھی آگے پرائیویٹائز کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے. تو جب تک ان کا بجٹ اوور آل فیڈرل لیول سے نہیں بڑھے گا یہ اس اسکیل پہ کام نہیں کر سکتے. آپ سوچیں کہ تقریباً ایٹ لیسٹ 2 ملین بچے آپ کے ہر سال اپنے اسکول سے محروم ہوتے ہیں، وہ اسکول میں جا ہی نہیں سکتے. تو ڈیفینیٹلی آپ کو بجٹ ریکوائرڈ ہے، مگر ہماری پرائیورٹیز اس وقت شاید گورنمنٹ کی کچھ اور ہیں. ہم دوسرے پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں جو عوام کو نظر آئیں، مگر ہم ان چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ لانگ ٹرم اگر آج آپ کا بچہ پڑھ جائے گا تو 10 سال میں 15 سال میں اس کا ہمارے ملک پہ اکانومی پہ کس طرح کا پازیٹیو امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو وی نیڈ اے ریز ان آور بجٹ. تو اس پہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی اٹینشن ڈیفینیٹلی ریکوائرڈ ہے. وی وش کہ ایسا ہو جائے. تھینک یو سو مچ، آپ شو پر آئے، بہت اچھا لگا. اور آئی ہوپ کہ جو آپ کام کر رہے ہیں بہت ایک پازیٹیو رزلٹس لے کر آئے وہ، اور اسی طرح آپ آسانیاں بانٹتے رہیں لوگوں کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے خاص طور پر، کیونکہ واقعی میں اس وقت یوتھ کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی. تھینکس اگین. اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. اسٹے ٹیون، ملتے ہیں بریک کے بعد.